کہتے ہیں کہ آج کل کے نوجوان جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، فلمیں دیکھیں گے تو جلدی ہی بالغ ہوں گے نا۔ جب ان کو رات کو سارے سیکس کے کرنٹ لگتے ہیں، جتنی تیز کرنٹ لگے گا تو نہیں چلے گا نا۔ شادی نہیں کرتے والدین تو پھر ٹھیک ہے، اولاد برباد اسی کی ہو جاتی ہے۔ جب ان کو حلال نہیں دو گے وہ حرام کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ علماء کی باتیں آگے پہنچے، بالکل ثواب ملے گا، وہ بھی تو تبلیغ ہے نا، اس ذریعے سے آگے دین پہنچا رہے ہیں نا۔ میرے دل میں شیطانی وسوسے آتے ہیں، اچھی بات ہے، ایمان کی علامت ہے، ایمان نہ ہو تو شیطان کیوں ڈاکہ مارے۔ بہرحال لاہور پڑا کرو۔ حیات اور ممات کے مسئلے میں بالکل کوئی جھگڑے نہ کرو، نہ لڑو نہ جھگڑے کرو، نہ ایک دوسرے پہ فتوے لگاؤ۔ جو قائل ہیں الحمدللہ، جو قائل نہیں ہیں الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ چڑیا کا دم ہو سکتا ہے، ہاں بکری کا ہو، نہیں مرغی کا ہو سکتا ہے۔ چڑیا تو چھوٹی ہے، مرغی کچھ بڑی ہے۔ اللہ کے بندے، دم کا معنی ہی بکری ہوتی ہے، خدا کا خوف کرو۔ تم دین کو مذاق سمجھتے ہو، اسی لیے تو اللہ نے تم عمرے سے محروم کیا ہے، خرچ بھی کیا، آئے بھی، محرام جلدے سے باندھا ہے۔ اللہ دلوں کو جانتے ہیں کہ دل میں کھوٹ ہے۔ طلاق بہت بری چیز ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے۔ اور جب آدمی کسی عورت کو طلاق دے، اللہ کا عرش ہل جاتا، اگر وہ ناجائز طلاق دے رہا ہے۔ ہاں اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے، طلاق اسی لیے تو ہے نا کہ اگر جائز ہے، بالکل گزر نہیں ہو سکتا، پھر طلاق دے۔ گھر میں بیوی اور بہن کی آپس میں نہیں بنتی، حالت جنگ میں ہوتے ہیں، استغفار پڑھو اور سورۃ البقرہ پڑھو اور اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دعا کرو کہ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ کہتے ہیں کہ شیعہ ہیں کوئی، وہ جن عورتوں کے بچے نہ ہوں دوائی بناتے ہیں، وہ دیتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ ابھی جو ساری دوائیں ہم استعمال کریں یہ ساری یہودیوں کی بنی ہوئی تو ہیں، تو کافروں سے دوائی تو لی جا سکتی ہے۔ مسلمان تو اللہ کا شکر ہے صرف گوشت کھانا جانتا ہے۔ البیک پہ ٹوٹے ہوئے عمرے والے ماشاءاللہ لین میں کھڑے ہیں غریب، کہ اگر البیک نہ کھایا تو معلوم نہیں عمرہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری آ جاتی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی شان ہے، اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ راضی پہ رضا رہو، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو، اور اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ میں عمرے کے لیے راولپنڈی سے آیا، گھر میں سکون نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو۔ بچے اور بچوں کی شادیوں کے لیے سورۃ الرحمن پڑھا کرو۔ مشکلات کو حل کرنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ انسان کو موت کے بعد پتہ چلتا ہے میں مر گیا، ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک پتہ لگتا ہے۔ جب قبر میں جاؤ گے نا انشاءاللہ دعا کرو خیر ہو، ورنہ اگر ایک گرد لگا نا فرشتوں کا تو اگلے پچھلے یاد آ جائیں گے سارے۔ اللہ کے بندے پتہ نہیں لگتا تو سوال جو ہوگا من ربک ما دینک ما تقول فی حق، تو کیسے جواب دو گے؟ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھی کرتا ہوں، اچھی نہیں کرتا، یہی تو نیکی ہے کہ سل من قطعک۔ حضور نے فرمایا ان سے جوڑو جو تم سے توڑتے ہیں، جوڑنے والوں سے تو سب جوڑتے ہیں۔ میری بیٹی ہے، میرے شوہر کو بیٹے پسند ہیں، بہرحال بیٹی بھی نعمت ہے اور بیٹے بھی نعمت ہے، اور اللہ میں قرآن میں تو بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے، بیٹوں کا بعد میں کیا ہے، اور میرے مدنی کی تو ساری نسل ہی بیٹی سے چلی ہے۔ اگر بیٹی سے نفرت کرو گے تو تم پیدا کہاں سے ہوئے ہو؟ تمہاری ماں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ میرا بچہ ہے، میں اور بچے چاہتی ہوں، میرا شوہر نہیں چاہتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ حضور نے تو فرمایا کہ بچے زیادہ پیدا کرو،
تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، آپ نے فرمایا ان لڑکیوں سے شادی کیا کرو جن کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، تاکہ قیامت میں میری امت بڑی ہو اور میں فخر کر سکوں۔ تم روکنا چاہتے ہو؟ پاکستان سے احرام نہیں باندھا، عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو۔ اگر حالت احرام میں بدن کو کھجایا کوئی بات نہیں، رات کو عمرہ دیر سے کرے، ہلکا قصر نہ کرے، صبح اٹھ کر کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن حالت احرام میں سو جائے تو کوئی دم نہیں۔ عمرے کی حالت میں اوپر کی چادر گر گئی، کچھ نہیں ہوتا، شکر کرو بھی نیچے کی نہیں گری۔ عمرے کے طواف نہیں ہوا، حتیم میں نماز پڑھنے سے بالکل نہیں، ایک طواف دوبارہ دہرا لو، دم نہیں پڑے گی۔ کوئی آدمی طواف تو کرتا رہا لیکن اس کی نماز نہیں پڑھی، تو آپ جتنے کیے ہیں اندازہ کر کے 2 رکعت پڑھتا جائے، اللہ قبول کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا مع راحت لقلوبنا و ابداننا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کی مرکز ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔